بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اسری بعبدہ فوق السماوات والعلا وشرفہ بغایتہ فکان قاب قوسین او ادنی واصطفاہ لرؤیتہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافعی الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امتہ ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وجمیع اہل سنتہ وجماعتہ دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کا یہ عظیم مہینہ، جس کی 27ویں رات یعنی آنے والی کل کی رات، وہ عظیم رات ہے جسے ہم اور آپ شب معراج کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ وہ شب معراج جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اور معراج والا واقعہ ہوا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا خاص فضل فرمایا، اور اسی فضل کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بھی فضل عطا فرمایا۔ یہ شب معراج برکت والی بنی ہی اسی لیے ہے کہ اس رات میں سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، اور اس معراج کی رات میں اللہ نے کتنا کرم فرمایا۔ تو کسی شاعر نے لکھا تھا کہ آج کون سی رات ہے کہ آسمان کو جگمگایا جا رہا ہے۔ آج کون سی رات ہے، آج کون سی رات ہے کہ آسمان کو جگمگایا جا رہا ہے، لگتا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ آج کون سی رات ہے کہ آسمان کو سجایا جا رہا ہے، لگتا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، اور جنت میں کھڑی ہے سج دج کے سواری، جنت میں کھڑی ہے سج دج کے سواری، ایسا کون ہے جس کے لیے فضاؤں کو مہکایا جا رہا ہے۔ جنت میں کھڑی ہے سج دج کے سواری، ایسا کون ہے جس کے لیے فضاؤں کو مہکایا جا رہا ہے۔ اور پھر شاعر نے کہا تھا آج کس کی آمد ہے آسمانوں کے سر پر، آج کس کی آمد ہے آسمانوں کے سر پر، آج کس کی آمد ہے آسمانوں کے سر پر، چاند بھی بہت دیر سے مسکرائے جا رہا ہے،
آج کس کی آمد ہے آسمانوں کے سر پر؟ چاند بھی بہت دیر سے مسکرائے جا رہا ہے اور سارے انبیاء سب باندھ کر انتظار امام میں، سارے انبیاء سب باندھ کر انتظار امام میں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو نبیوں کی امامت کرنے آ رہا ہے؟ وہ کون ہے جو نبیوں کی امامت کرنے آ رہا ہے؟ پوچھا کسی نے خدا سے وہ ذات عالی مقام کون ہے؟ پوچھا کسی نے خدا سے وہ ذات عالی مقام کون ہے؟ فرمایا خدا نے میرا محبوب محمد آ رہا ہے۔ فرمایا خدا نے میرا محبوب محمد آ رہا ہے۔ اور کمال کر دیا سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے، پکار اٹھے یا رسول اللہ۔ وہ سرور کسور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور پھر سرکار کو جو معراج عطا ہوئی کس شان سے عطا ہوئی؟ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، ایرے گیروں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے سمجھ میں آئے نہ آئے اعلیٰ حضرت کا شعر سن کر زبان سے سبحان اللہ نکل ہی جاتا ہے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے اور ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ سرکار کی شان دیکھیں، وہی ہے اول، اول ما خلق اللہ نوری۔ سرکار فرماتے اللہ نے سب سے پہلے تیرے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، نہ آدم تھے نہ آدمیت تھی، کچھ نہ تھا، سرکار فرماتے اس وقت بھی تیرا حبیب تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے تیرے حبیب کے نور کو بنایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے پورا واقعہ سمیٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار دعا کر رہے ہیں، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، اے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے پڑھے قرآن کے الفاظ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا، موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ میں اپنے آپ کو دکھا تو سکتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہوں۔ موسیٰ میں اپنے آپ کو دکھا تو سکتا ہوں، تو نہیں دیکھ سکتا، تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ تو میرا دیدار کر سکے۔ گویا رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں احد ہوں، اکیلا ہوں، صمد ہوں، بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں، اکیلا ہوں۔ جب میں اکیلا ہوں تو مجھے دیکھنے والی ذات بھی اکیلی ہے، میں اکیلا ہوں تو مجھے دیکھنے والی ذات بھی اکیلی ہے، اور وہ اکیلی ذات جناب محمد رسول اللہ کی ہے، سرکار کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو تبارک اللہ شان تیری، یہاں موسیٰ بار بار کہہ رہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب فرماتا ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی معراج، ہمیں سرکار کی معراج سمجھ میں نہیں آتی، دل سے کلمہ پڑھ لو سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ کیسے مسلمان ہو؟ پڑھتے تو ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نبی کے معجزات کو بھی نہیں مانتے ہو۔ یہ معراج سرکار کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، سرکار کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام معراج ہے، جو لوگ
کلمہ پڑھتے ہیں ڈاما ڈول والا. ہم تو سرکار کے عاشق ہیں, ہمیں تو سب سمجھ میں آتا ہے, اور ہم ایسے ویسے عاشق نہیں, سیدنا صدیق اکبر کی طرح عاشق ہیں. سیدنا صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں تو ان کی خیرات ہمیں بھی ملی ہے. ہم چوں چیرا کیوں کیسے کیسے گئے, ہم کچھ نہیں. ابو جہل نے بھی تو آگے کہا تھا سیدنا صدیق اکبر سے, اور اگر کہا تھا ابو بکر یہ بتاؤ کوئی انسان یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا, پھر آسمانوں پر گیا, عرش پر گیا, جنت میں گیا, لامکاں گیا, رب کا دیدار کیا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا سمجھ میں تو نہیں آ رہی, سمجھ میں تو نہیں آ رہی. تو ابو جہل خوش ہوا, ہاں صدیق یہی تو میں بتانے آیا ہوں. کہا کیا بتانے آئے؟ کہا تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, پھر ساتوں آسمان, عرش, کرسی, لوح قلم, لامکاں سب جگہ گئے اور پھر واپس بھی آ گئے. صدیق بتاؤ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ اکبر, سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو حق اور سچ ہی کہی ہے. اگر میرے نبی نے کہی ہے تو حق اور سچ ہی کہی ہے. تو ابو جہل بگڑا, اس نے کہا اے ابو بکر کیسی بات کرتے, میں تو تمہیں دماغ والا سمجھ رہا تھا, عقل والا سمجھ رہا تھا, بڑے دماغ والا سمجھ رہا تھا, تم نے بھی یہ بات کیسے مان لی؟ اللہ اکبر. تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا ماننے کی بات بتا رہا. سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو. سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا ابو جہل جتنی بات تو نے بتائی ہے یہ بات میرے نزدیک کم ہے, جتنی تو نے بتائی ہے میرے نزدیک کم ہے. اگر اس سے بڑی بات بھی میرے سرکار بتائیں تو میں مان لوں گا. اگر اس سے بڑی بات بھی میرے حبیب بتائیں تو میں مان لوں گا. تو ابو جہل اور بگڑا, کہنے لگا ابو بکر کیسی بات کر رہے ہو, اتنا دماغ نہیں؟ مختصر سی رات میں کوئی انسان کیسے جا سکتا ہے اور کیسے آ سکتا ہے, کیسے یہ سارا منظر ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ابو جہل سن, میں سرکار کی محفل میں بیٹھتا ہوں, میں سرکار کی محفل میں بیٹھتا ہوں, میں نے بارہا دیکھا سدرا کے مکین جبریل امین آیا کرتے تھے, سرکار کی بارگاہ میں جبریل آیا کرتے تھے وہی لے کر, اور پھر واپس بھی چلے جاتے تھے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا ابو جہل سن, جب جبریل کا آنا مانتا ہوں تو سن لے, میرے مصطفیٰ کا آنا بھی مانتا ہوں, جانا بھی مانتا ہوں, میرے مصطفیٰ کا آنا بھی مانتا ہوں, میرے مصطفیٰ کا جانا بھی مانتا ہوں. ہم سیدنا صدیق اکبر کے نقش قدم پر ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہاں سرکار نے جو بتا دیا وہ 100% سچ ہے, وہ حق ہے. آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں معراج کیسے ہوئی, کیسے گئے, رات مختصر سی تھی, اتنے سارے منظر کیسے دیکھے؟ تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کمان امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کی پھیر میں ہو. کمان امکا کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کی پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو, محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اور پھر جب ہم اور آپ سفر کرتے ہیں تو راستے میں ہمیں جب سفر کرنا ہوتا ہے تو راستے پر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے. یہاں سے اگر بڑودہ بھی جانا ہے تو لکھا ہوا ہوتا ہے کتنے کلومیٹر ہے. آنند پہنچو تو وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ اب یہاں سے اتنا بچا, اور آگے پہنچو تو بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے. سرکار نے بھی سفر کیا, کوئی بورڈ نہیں. ہمیں تھوڑا سا سفر کرنا ہو تو بورڈ کی ضرورت, ایرو کی ضرورت, کہ اب اس طرف موڑو, آگے پہنچے اب اس طرف موڑو. یہ ہمارا سفر ہے کہ بورڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے, ایرو بھی بتایا جاتا ہے کہ اب ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. سرکار جب معراج پر گئے کوئی بورڈ نہیں, کوئی بورڈ نہیں, کوئی ایرو نہیں. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سراغ کیف و الا کہاں تھا, سراغ ایلو کا متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی, نہ کوئی راہی, نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل, سنگ منزل جو پتھر ہوتا ہے نا منزل کی طرف جانے والا, نہ کوئی راہی, نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل, نہ مرحلے تھے. اور جب سرکار گزرے تو کس شان سے, خیرت سے کہہ دو, خیرت سے کہہ دو سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے. خیرت سے کہہ دو سر جھکا لے, خیرت سے کہہ دو سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے. یہاں جہاد کو خود پڑے ہیں لالے, جہاد کو خود پڑے ہیں لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. اور وہی لامکاں کے مکی ہوئے, وہی لامکاں کے
مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے معراج پر اشعار لکھے تھے۔ اگر اسی اشعار کو پڑھتے جاؤں، کئی زیادہ اشعار ہے، اگر پڑھتے جاؤں تو اسی میں وقت نکل جائے گا۔ آؤ قرآن سے سرکار کی معراج سنتے ہیں۔ سننا ہے آپ حضرات کو؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مجھے بیان میں ایسا لگتا ہے کہ اگر پبلک سنے تو سنا، ورنہ بیٹھ جاؤں۔ دستور بھی یہی ہے کہ بھوک لگی ہو اور تب کھانا کھاؤ تو اچھا لگتا ہے، بھوک بھی ہو تب کھانا اچھا لگتا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا پھر سامنے بریانی رکھو تو کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اگر سرکار کی معراج سننی ہے، اگر سرکار کی معراج سننی ہے تو آپ کو بھی آج بولنا پڑے گا۔ کیا بولیں گے؟ بس اتنے ہی لوگ ہیں؟ پیچھے والے کہ صرف چہرہ دیکھنے آئے میرا؟ پیچھے والے بھی کہیں سبحان اللہ۔ قرآن سے میں سرکار کی معراج سناتا ہوں، اور یہ وہ سرکار کی معراج ہے جو نص قطعی سے ثابت۔ سرکار کی معراج نص قطعی سے ثابت۔ اب نص قطعی سے جب سرکار کی معراج ثابت ہے، اب اگر کوئی انسان سرکار کی معراج کا انکار کرے تو وہ کھلم کھلا کافر، کھلم کھلا کافر۔ قرآن کی کسی ایک آیت تو دور، ایک نقطہ دور، زبر زیر کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے خارج۔ اب قرآن میں 15واں پارہ جہاں شروع سے ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، قرآن کا انداز تو دیکھیں۔ سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، تذکرہ ہو رہا ہے سرکار کی معراج کا۔ سورت کا نام بنی اسرائیل، تذکرہ سرکار کی معراج کا۔ کس طرح؟ سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا۔ اچھا ایک چیز اور، ایک نقطہ دماغ میں آیا، آپ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم اور آپ بھی سفر کرتے ہیں، لیکن ہمارے سفر میں اب کچھ تبدیلیاں آ گئی۔ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ پہلے کے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو ایک ڈائری بھی ساتھ میں رکھتے تھے، کاغذ اور پین بھی ساتھ میں رکھتے تھے، اور سفر کے سارے احوال لکھتے تھے کہ میں یہاں گیا تھا، میں یہاں گیا تھا۔ بولو پہلے ایسا سفر ہوتا تھا، لوگ لکھتے تھے۔ کون لکھتا تھا؟ یا تو سفر کرنے والا لکھتا تھا، یا پھر اس کے بیٹے لکھتے تھے۔ یا تو سفر کرنے والا لکھتا تھا، یا اس کے بیٹے جو ہوتے تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ کس لیے لکھا جاتا تھا؟ تاکہ بعد میں آنے والوں کو معلوم ہو کہ ہم نے یہ سفر کیا تھا تو اس میں کون سی چیز دیکھی تھی۔ آج بھی میرے والد کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈائری ہوتی ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھ بھی لیا، ابا یہ آپ کیوں ہمیشہ لکھا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا ہم لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کیوں لکھا کرتے تھے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہے۔ لوگ پہلے ڈائری لکھا کرتے تھے، کیسے سفر ہوا، کہاں پہنچے، وہاں پہنچے تو وہاں کون سی جگہ تھی۔ جب بھی سفر ہوتا ہے تو یا تو ڈائری لکھنے والا جس نے سفر کیا ہے وہ لکھتا ہے، یا اس کے بیٹے لکھتے ہیں۔ یعنی اگر استاد سفر کرتا ہے تو شاگرد لکھتا ہے، پیر سفر کرتا ہے مرید لکھتا ہے، بڑا سفر کرتا ہے چھوٹا لکھتا ہے۔ یہ میرے سرکار کا سفر کیسا ہے؟ معراج پر گئے سرکار، بتا رہا ہے خدا، معراج پر گئے سرکار اور بتا رہا ہے خدا۔ اچھا ہم اور آپ جب ڈائری مینٹین کرتے ہیں، ڈائری میں لکھتے ہیں، تو اس کو پڑھا کہاں جاتا ہے؟ لائبریری میں۔ کسی کا بھی سفر ہو، بڑے انسان کا سفر ہو تو لائبریری میں ہوتا ہے، یا گھر میں پڑھا جاتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارا سفر نامہ لائبریری میں پڑھا جاتا ہے، گھر میں پڑھا جاتا ہے، سڑکوں پر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں سرکار نے سفر کیا، یہاں سرکار نے سفر کیا، اور ان کا سفر نماز میں پڑھا جاتا ہے، ان کا سفر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسرا، یہ قرآن کی آیت ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ اور لوگوں کے آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نبی کی طرح ہیں، بتاؤ تمہارا کوئی سفر نماز میں پڑھے جانے کے قابل ہو؟ ارے نماز میں تو ٹھیک، تمہارا سفر مسجد میں پڑھنے کے قابل ہو؟ یہ میرے سرکار کا سفر ہے، سفر کر رہے ہیں سرکار، اور بیان فرما رہا ہے خدا، بیان فرما رہا ہے خدا۔ کس شان سے؟ سبحان الذی اسرا، سبحان کا پہلا حرف ہے سین۔ واقعات تو آپ نے سنے معراج کے، آج میں معراج کی صرف حکمتیں بتاؤں گا کہ معراج کیوں ہوئی معراج، اور معراج کی حکمتیں کیا تھی۔ سبحان کا پہلا حرف ہے سین، اس آیت کا پہلا حرف سین، اور اس آیت جہاں ختم ہوتی ہے انہ هو السمیع البصیر،
آیت ختم ہوئی انہو هو السمیع البصیر. بصیر کا آخری حرف ہے را. بصیر کا آخری حرف را. پہلا حرف سین، آخری حرف را. سین اور را کو ملاؤ تو بنتا ہے سیر. سین اور را کو ملاؤ تو بنتا ہے سر. اب عربی میں سر کو کہتے ہیں راز. عربی میں سر کا مطلب ہوتا ہے راز. اب علماء نے لکھا سر من اسرار اللہ. یہ معراج اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. معراج اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہم کسی اور کا راز نہیں سمجھ سکتے تو پھر اللہ کا راز. ہمیں کیا کرنا ہے؟ آمنا و صدقنا. میں ایمان بھی لایا اور اس کی تصدیق بھی کی. ہمیں اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے. اب رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات. الفاظ یہی سے شروع ہوتے ہیں سبحان سے. یہ سبحان سے کس کا مراد ہے؟ یہاں رب نے سبحان اللہ بھی نہیں کہا. آگے اس میں جلالت مذکور نہیں ہے. سبحان اللہ نہیں، سبحان الذی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں سیر کرائی. پاک ہے وہ ذات. سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ میں نے سفر کیا. نقطہ بتا رہا ہوں میں. سرکار نے نہیں بتایا کہ میں نے سفر کیا. رب فرما رہا ہے کہ میں نے حبیب کو سیر کرائی. میں نے اپنے حبیب کو سیر کرائی. اب جو اعتراض کرتے ہیں وہ سرکار پر نہیں خدا پر ہے. جو اعتراض کیونکہ رب فرماتا ہے سیر میں نے کرائی ہے. سبحان الذی اسری سیر میں نے کرائی ہے. جب رب نے سیر کرائی ہے تو رب ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو رب فرماتا ہے اعتراض کرنے والوں میرے حبیب پر اعتراض بعد میں ہوگا، پہلے اعتراض مجھ پر ہوگا. اس لیے کہ میرے حبیب نے نہیں کہا کہ میں معراج پر گیا. رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو سیر کرائی. میں نے اپنے حبیب کو سیر کرائی. یعنی سیر کرانے والا خدا. سیر کرانے والا خدا. سیر کرنے والے مصطفیٰ. کرانے والا خدا اور سیر کرنے والے مصطفیٰ. اب سرکار نے جو یہ سفر کیا قرآن میں آگے ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس آیت میں بہت سارے نکات ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سیر کرائی اللہ نے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ. اس مسجد کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اس مسجد کی طرف جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے. قرآن کے الفاظ الذی بارکنا حولہ. وہ مسجد کے پاس سیر کرائی جس کے ارد گرد اگل بغل میں ہم نے برکتیں رکھی. انصاف سے بتاؤ برکتیں مسجد میں ہوتی ہے یا مسجد کے بغل میں؟ برکت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں. لیکن اٹھاؤ 15واں پارہ. الذی بارکنا حولہ. اس مسجد کے پاس سیر کروائی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اب آؤ تفسیر میں. اللہ نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکت والی جگہ کیوں بتائی؟ کیا ہے مسجد اقصی کے اگل بغل میں، ارد گرد میں کیا ہے؟ تو تفاسیر اٹھاؤ تو معلوم ہوگا مسجد اقصی کے اگل بغل میں انبیاء کرام کی قبریں ہیں. انبیاء کرام کی قبریں ہیں. معلوم ہوا جہاں اللہ کے نیک ولی کی قبر ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت ہوتی ہے. جہاں اللہ کے نیک ولیوں کی قبریں ہوتی ہیں، نیک بندوں کی قبریں ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اب جو لوگ مزارات پر اعتراض کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت پڑھ لیں. الذی بارکنا حولہ. بس ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی. لنوریہ من آیاتنا. معراج کیوں کرائی؟ ریزن کیا تھا؟ مقصد کیا تھا معراج کرانے کا؟ تو رب فرماتا ہے ہم نے اپنے حبیب کو معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. لنوریہ من آیاتنا. تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائے. انہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے.
اب یہ سرکار کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک قرآن کی نص قطعی سے ثابت، اس کا انکار کرنے والا کافر۔ سرکار کو جب معراج عطا ہوئی، معراج کی ریزن میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو معراج کیوں عطا فرمائی، کیا ریزن تھا، مقصد کیا تھا، تو سنیے۔ ہجرت کے پہلے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا تھا تو کچھ شرف وسط کافروں نے سرکار کو تکلیف پہنچائی، معاملہ آگے بڑھتا گیا، لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے گئے، لیکن مشرکان مکہ سرکار کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا۔ پھر ان کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ یہ دو مرحلے ایسے ہوئے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غم آئے، اور سرکار نے اسی سال کا نام عام الحزن، غم کا سال نام رکھا۔ اتنے غم آئے، جناب ابو طالب کا وصال، ام المومنین کا وصال، پھر سرکار طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے لوگوں کو جب اسلام کی تبلیغ فرمائی تو طائف کے لوگوں نے سرکار پہ پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ سرکار کے پاؤں مبارک سے خون نکلنے لگا۔ یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہیں۔ اتنے سارے مرحلے ہوئے تو سرکار کے دل مبارک پر کچھ بوجھ محسوس ہوا۔ انسان جب تکلیف میں گر جاتا ہے تو کچھ پریشان ہوتا ہے۔ سرکار اس لحاظ سے پریشان نہیں تھے، ہم جیسے پریشان ہوتے ہیں ایسے پریشان نہیں تھے۔ کچھ سرکار کو تکلیف ہوئی، طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے، اور جو کچھ مرحلہ ہوا تو سرکار کچھ پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے تو یہی 27ویں رات، رجب کی 27ویں رات، سرکار اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سدراک مکین جبریل امین کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے یا جبریل عجل ہو، اے جبریل جلدی جاؤ، میرے حبیب کو معراج کا دولہا بنا کر لے آؤ، میرے حبیب کو معراج کا دولہا بنا کر لے آؤ۔ کیوں آج معراج کیوں عطا ہو رہی ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا آج میرا حبیب کچھ پریشان ہے، آج میرا حبیب کچھ پریشان ہے۔ اور انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چلو یا تھوڑا ٹہلنے کے لیے باہر چلے جاؤں، گھومنے کے لیے باہر چلے جاؤں تاکہ دماغ ٹینشن تھوڑا کم ہو جائے، ہلکا محسوس ہو جاؤں، تھوڑا سفر کر آؤں تاکہ بوجھ کم ہو جائے۔ رب نے ارشاد فرمایا جبریل آج میرا حبیب کچھ پریشان ہے، جاؤ میرے حبیب کو معراج کا دولہا بنا کر لے آؤ، ایک شعر کراؤں گا، ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی، سارے بوجھ ختم ہو جائیں گے۔ اب جبریل آئے 2,10,000 فرشتوں کی جماعت لے کر، جنتی سواری لے کر، معراج کا دولہا، اللہ اکبر، شب اسراء کے دولہا پہ دائم درود، اعلیٰ حضرت پکار اٹھے شب اسراء کے دولہا پر دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے، کس شان سے آئے؟ دروازے سے نہیں آئے، چھت پھاڑ کر آئے۔ یہ جبریل کی شان ہے، یہ جبریل کی شان ہے، چھت پھاڑ کر آئے تو کیا دیکھا؟ سرکار آرام کر رہے ہیں۔ سرکار حضرت ام ہانی کے گھر پر، نقطہ دے رہا ہوں غور سے سننا، سرکار آج 27ویں رات ہے اور سرکار حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام کر رہے ہیں۔ کیا سمجھے؟ بلانے والا خدا بھی بے خبر نہیں ہے، بلانے والا خدا بھی بے خبر نہیں، اور جانے والے مصطفیٰ بھی بے خبر نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا سرکار ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کتنی عبادت کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ اتنی لمبی راتوں میں عبادت کرنے والے مصطفیٰ آج بستر پر سو رہے ہیں۔ کیوں سو رہے ہیں؟ بلانے والا بھی بے خبر نہیں، جانے والا بھی بے خبر نہیں۔ سرکار بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو لوگو میں تو سو رہا ہوں، رب کا پیغام آ رہا ہے، میں تو سو رہا ہوں، رب کا پیغام آ رہا ہے۔ حضرت جبریل آئے، کیا دیکھا؟ سرکار آرام کر رہے ہیں۔ جب دیکھا سرکار آرام کر رہے ہیں تو اب سوچنے لگے کیا کروں، کیسے جگاؤں؟ اگر جگاتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ایمان والو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو۔
تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ ہو. اگر آواز بلند ہوئی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال بیکار کر دیے جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز بلند کی, سارے اعمال بیکار, وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب جبریل سوچ رہے ہیں کہ اگر جگاتا ہوں تو بے ادبی, واپس جاتا ہوں تو رب کو جواب کیا دوں؟ رب نے فرمایا تھا عجل ہوں جبریل, جلدی سے میرے حبیب کو معراج کا دلہا بنا کے لے آؤ. اگر جگاتا ہوں تو بے ادبی, واپس جاتا ہوں تو بے ادبی, کیا کروں؟ ابھی جبریل سوچ رہے ہیں کہ رب کی طرف سے آواز آئی, یا جبریل قبل قدمئی. اے جبریل, میں نے تجھے کو کافوری ہونٹ ہی اس لیے دیے ہیں, یہ ہونٹ کافور کے ہونٹ اسی لیے دیے تھے آج کی رات کے لیے. یہ کافوری ہونٹ دیے اسی لیے تھے آج کی رات کے لیے. اے جبریل, تو اپنے کافوری ہونٹ کو میرے حبیب کے تلووں پہ لگا. جبریل کون ہے؟ سارے فرشتوں کے سردار, سدرہ کے مکین جبریل امین. رب فرماتا ہے جبریل یہ کافوری ہونٹ, اور کافور میں ہوتی ہے ٹھنڈک, کافور میں ہوتی ہے ٹھنڈک, میرے حبیب کے تلووں پر تو اپنے ہونٹ لگا. ہزاروں جبریل الجھے ہیں اس گرد منزل میں, ہزاروں جبریل الجھے ہیں اس گرد منزل میں. نہ جانے کتنی بلندیوں پر ہے کاشانہ محمد کا, نہ جانے کتنی بلندیوں پر ہے, نہ جانے کتنی بلندیوں پر ہے کاشانہ محمد کا. رب فرماتا ہے جبریل میرے حبیب کے تلووں پر اپنے ہونٹ لگا. اب سنو حضرت جبریل کا جواب بھی. حضرت جبریل فرماتے ہیں جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا میرا پورا جسم نور کا, فرشتے نور سے بنے ہیں. حضرت جبریل فرماتے ہیں اللہ نے جب سے مجھے پیدا کیا تھا میرا پورا جسم نور کا تھا, لیکن ہونٹ کافور کے تھے, ہونٹ کافور کے تھے. اب حضرت جبریل اس رات پر فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ سوچتا رہتا تھا کہ سارا جسم تو نور کا, یہ ہونٹ کافور کے کیوں؟ سب تو نور کا, یہ ہونٹ کافور کے کیوں؟ معراج کی رات جبریل کہتے ہیں آج کی رات مجھے معلوم ہوا اللہ نے مجھے کافور کے ہونٹ کیوں دیے تھے. آج مجھے معلوم ہوا اللہ نے یہ کافوری ہونٹ مجھے کیوں دیے تھے. اس لیے دیے تھے تاکہ اس ہونٹ سے میں سرکار کے تلووں کو چوموں. جیسے حضرت جبریل نے چوما, سرکار بیدار ہوئے, سرکار آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل کس لیے آئے ہو؟ جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں, لیکن پھر بھی سرکار پوچھ رہے جبریل بتاؤ کیوں آئے ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ اقراک علیہ السلام, یا رسول اللہ اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے ان اللہ قد اشتاق الی لقاء یا رسول اللہ. حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے اور رب آج آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, رب آج آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اور پھر سرکار کو تیار کیا, معراج کا دولہا بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے, یہ حدیث سنا رہا ہوں, حضرت آدم کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے ایک امامہ تیار کروایا. اللہ نے ایک امامہ تیار کروایا کب؟ حضرت آدم کی پیدائش سے بھی کئی ہزار سال پہلے. اور وہ امامہ تیار کرانے کے بعد رب نے اس امامے کے ارد گرد فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اب اس امامے پہ کھڑے ہو جاؤ, امامے کے پاس کھڑے ہو جاؤ, درود پڑھتے رہو, درود پڑھتے رہو. یہ فرشتے اس دن سے لے کر معراج کی رات تک درود پڑھتے رہے. جب حضرت جبریل آئے تو رب نے ارشاد فرمایا جبریل جا رہے ہو میرے حبیب کو دولہا بنانے, تو میں نے وہ امامہ تیار کر کے رکھا ہے, وہ بھی ساتھ لے کے جاؤ. اب سرکار معراج کے دولہا بنے. ابھی تو میں معراج شروع کرنے جا رہا ہوں, وقت میرا ختم ہونے جا رہا ہے. سرکار معراج کے دولہا بنے, امامہ زیب تن کیا. اللہ اکبر, وہ کیسا امامہ ہوگا. ابھی یہ سرکار کے معراج میں نے شروع نہیں کی, ابھی تو صرف میں مرحلے بتا رہا ہوں. میں سرکار کو تیار کروایا. سرکار جب تیار ہو گئے 27ویں رات تھی, چاند بھی چھپا ہوا, 27ویں رات چاند بھی چھپا ہوا, اندھیرا. حضرت جبریل نے سوچا کہ جنت کی قندیلیں لے کر آؤں, حبیب کی معراج ہے, حبیب کو دولہا بنا کر لے جا رہا ہوں,
تو جنت کی روشنی لے کر آؤں۔ ابھی حضرت جبریل نے سوچا کہ رب نے ارشاد فرمایا جبریل کیا سوچ رہے ہو؟ جبریل کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کہ مالک تیرے حبیب کی بارات ہے، اندھیرے میں آئے گی، تیرے حبیب کی بارات اندھیرے میں آئے گی، چاند بھی چھپا ہوا ہے، روشنی کا دور دور تک کوئی نشان موجود نہیں، میں سوچ رہا ہوں جنت کی روشنی لے کر آؤں۔ حبیب کی معراج ہے، حبیب کو دولہا بنایا ہے، جنت کی روشنی لے کر آؤں تاکہ اس روشنی میں تیرے حبیب کی بارات نکلے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل سورج کے سامنے چراغ لے کے جاؤ گے؟ سورج کے سامنے چراغ لے کر جاؤ گے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا مالک تو پھر کیا کروں؟ تیرے حبیب کی بارات کو اندھیرے میں لے کر آؤں، تیرے حبیب کی بارات اندھیرے میں لے کر آؤں۔ رب نے ارشاد فرمایا کوئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے حبیب کے چہرے پر اپنی صفت کے 70,000 پردے ڈالے ہیں، اے جبریل ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھاؤ۔ اپنے حبیب کے چہرے پر اپنی صفت کے 70,000 پردے ڈالے ہیں، ایک پردہ ہٹاؤ۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے ایک پردہ ہٹایا، کیا دیکھتا ہوں؟ زمین سے آسمان تک ساری چیزیں روشن، ایک پردے میں زمین سے آسمان تک ساری چیزیں روشن۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دھواں نہیں۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ آئے، وہاں سے آسمانوں پر پہنچے، آسمان سے پھر سدرہ پہنچے، سدرہ سے پھر جنت کا مشاہدہ ہوا، ساری چیزیں ہوئی، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامکہ پہنچے۔ آپ نے بارہا یہ واقعات سنے۔ سرکار جب لامکہ پہنچے اب وہاں کون تھا؟ لامکہ میں یا تو خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، لامکہ میں یا تو خدا یا پھر مصطفیٰ، کوئی نہیں، سب سے اوپر لامکہ، اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب نیچے، جتنی چیزیں ہیں سب نیچے، ساتوں زمین نیچے، آسمان نیچے، عرش نیچے، کرسی نیچے، لوح نیچے، قلم نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المعمور نیچے، ساری چیزیں نیچے، اور ان سب کے اوپر عرش، آج عرش بھی نیچے، اس کے اوپر مصطفیٰ کا قدم، ساری چیزیں آج نیچے اور مصطفیٰ کا قدم اس کے اوپر۔ گویا رب نے معراج کی رات اپنے حبیب کو عرش کی چھاتی پر قدم رکھوانے کے بعد ارشاد فرمایا حبیب میں نے کل کائنات کو بنا کر تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے، کل کائنات کو بنا کر تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے، اب وہی چیز کامیاب ہوگی جو تیرے قدموں سے لگی رہے گی، اب وہی چیز کامیاب ہوگی جو تیرے قدموں سے لگی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار پہنچے، اور پھر سرکار فرماتے ہیں رایت ربی حسن فی سورہ، سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ کیسا کیا؟ دیدار کرانے والا خدا جانتا ہے، دیکھنے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ پھر معراج ہو جانے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس بھی آئے، اور یہ سرکار کا معراج ہے، بڑا معجزہ ہے، جانا بھی کمال ہے، آنا بھی کمال ہے، میرے مصطفیٰ کا آنا بھی کمال ہے۔ اور کیسا کمال؟ سرکار معراج میں گئے، واپس آئے تو منظر کیا تھا؟ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے اور آئے محمد، ایک آن میں گئے اور آئے محمد۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔